اللہ ہے تیرا اللہ ہے وہ، کوئی تکلف نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی وہ نہیں، صاف کہے یا اللہ ہو گئی۔ میں چپ کر جاتا ہوں، کوئی آئندہ نہ کری، پردے پائے جو نے، میں تو نیک ہی بڑا ہوں، کتنے نیک میاں، چپ ہی کر رہا ہے، پردے پائے نہیں انہیں، کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کہتا رہا پکارتا رہا، کہتا رہا پکارتا رہا، بس لکھا ہے ایک آنسو رخسار پہ بہ آیا، بس آنسو کا آنا تھا، دریا رحمت جوش میں آیا اور چھما چھم بارش برسی ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی، رمضان نہیں عام راتوں آپ بیان فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا لوگو اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو، چھوڑنا نہ اس کا در رحمت، استقامت سے بیٹھے رہنا، ایک وقت ایسا آئے گا وہ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ تابعین کا دور تھا، اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، جنہوں نے فیض صحابہ سے لیا رضوان اللہ تعالیٰ نے اجمعین۔ ایک اماں جی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہیں او حسن آج تو آپ نے نئی بات ہی سنا دی۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ وہ آگے سے کہتی ہے حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو، چھوڑنا نہ، اٹھنا نہ، مایوس نہ ہو جانا، کہیں شیطان کے کہے میں نہ آ جانا، دھر نہ چھوڑنا اس کا، دستک دیتے رہنا، ایک وقت آئے گا وہ دروازہ کھول دے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے اسی طرح کہا ہے۔ تو آگے سے پوچھتی ہے حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ دروازہ کھول دے گا، مجھے یہ تو بتائیے اس نے اپنے بندوں پہ دروازہ بند کب کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے اس نے دروازہ بند کب کیا ہے؟ وہ یہ تو عام دنوں کی باتیں ہیں، قربان جاؤں پھر رمضان میں کیا عالم ہوگا۔ اور حضرت جی ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن کوئی معافی مانگے تو صحیح نہیں حضرت جی، معافی مانگنے والا کوئی نہیں، سب تو اسی وہم میں مبتلا ہے کہ مجھ سے بڑا حاجی ثناء اللہ ہی کوئی نہیں ہے، میں تو نیک ہی بڑا ہوں حضرت۔ وہ کتنے نیک میاں، چپ ہی کر رہا ہے، پردے پائے نہیں انہیں پردے کھول چھڑے تو سلیمان مصباحی کسی نے منہ بخانے جو نہ رہے۔ ہاں ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے، یاد ہے نا سارا کچھ ہی، ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا۔ ایک وہ سارے دیکھ رہا ہے، میاں صاحب نے 10 نہیں کہا، 50 نہیں کہا، 100 نہیں کہا، 150 نہیں کہا کہ بھئی تو نے گناہ، فرماتے ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے۔ بندے کو بڑی محبت ہے نا اپنے ماں باپ سے حضرت جی، یا ابھی کو ماں کا کلام پڑھے سب کی اکھیاں ٹھپ 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 کر کے رونے لگ پڑیں گی حضرت۔ اللہ کا جنہ مردی نہ لو اکھاں ہی نہیں رون دیں کسی دی حضرت۔ ہم اتنا دور جا چکے ہیں اپنے اللہ سے حضرت، ہم اتنا دور جا چکے ہیں نبی علیہ السلام سے۔ یہ نہیں کہا کہ 100 گناہ، یہ نہیں کہا کہ 1000 گناہ، یہ نہیں کہا کہ 1,00,000 گناہ اگر تیری ماں تیرے دیکھے تو پھر فرمایا نہیں ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے۔ میاں حاجی ثناء اللہ ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے۔ بس حضرت جی میں آپ سے کوئی نہیں یہ کرنا وہ کرنا، بس اتنا کام کرنا حضرت جی، جھوٹ سے کام نہ لینا، مان جانا، ایک مان جانا، یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا، ہو گیا ہو گیا ہو گیا، بس اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتھے گل ایسے نہ بننی ہے حضرت جی، میں نے کہا نا جب پہلی بار اللہ پاک نے عمرے کی سعادت عطا کی ہے حضرت جی، کوئی آئے تو صحیح حضرت جی، کوئی آ کے کوئی بیٹھے تو صحیح آ کے حضرت۔ میں پہلی بار جب گیا سن رکھا تھا بھائی جیسے ہی بیت اللہ شریف پہ نظر پڑتی ہے بڑا رونا آتا ہے، تو اللہ نے ویسے بڑا نرم دل عطا کیا ہے، بڑی جلدی رونا آ جاتا ہے، لیکن حضرت جی کوئی نہیں رونا آیا، میں بڑا گھبرایا، پہلی بار تھی 2017 حضرت، میں نے حضرت جی جو ہے نا پھر آیا، پھر کوئی نہیں رونا آیا، پھر آیا، پھر کوئی نہیں رونا آیا، پھر آیا، پھر کوئی نہیں رونا آیا، پھر آیا۔ میں حضرت جی بیت اللہ شریف کے ارد گرد نا چکر کاٹ رہا تھا، بڑا مایوس، سر جھکا ہوا، یار پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ دل سے نرمی چھن گئی۔ بھائی رونا بھی تو توفیق الہی سے آتا ہے نا حضرت، یہ بھی تو اللہ کے فضل سے آتا ہے، کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ یہاں آ کے بھی رونا نہیں آ رہا؟ اب اگر یہاں نہیں رونا آئے گا تو کہاں رونا آئے گا جا کے؟ یہ تو رب کا گھر ہے،
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ہر وقت 120 تجلیاں جہاں گرتی ہیں، جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں صفا ہے، جہاں مروہ ہے. اگر یہاں بھی نہیں رونا آئے گا تو کہاں رونا آئے گا حضرت جی؟ میں نے بہرحال تیسرا یا چوتھا چکر تھا، اس کو پورا کر کے نا حجر اسود کا میں نے استلام کیا اور اپنے ہاتھوں کو چوما، اور اگلے چکر کے لیے نکل. میرے ساتھ ایک اور بندہ تھا، اچھا خاصا قد داور آدمی ہے حضرت جی، مجھ سے اس کا اوپر قد تھا، اس نے بھی میرے ساتھ حجر اسود کا استلام کیا. اور اس کی بات نے حضرت جی مجھے رولا دیا حضرت جی. وہ چکر شروع کرنے سے پہلے نا وہ آسمان کی طرف منہ کر کے پتہ کیا کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ عرض کرتا ہے رب کریم آتے میں گیا ہوں، رب کریم آتے میں گیا ہوں، لیکن معافی لے بغیر میں جانا کوئی نہیں ہے. اوئے حضرت جی پھر تو چیخیں نکلی میری بھی حضرت جی. اوئے ہوئے حضرت جی وہ پھر جو بقیہ چکر تھے میں پھر آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پھر حضرت جی شروع ہوا کام. حضرت جی یہ اللہ ہے تیرا اللہ ہے، وہ کوئی تکلف نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی وہ نہیں، صاف کہے یا اللہ ہو گئی میں کیتے نے مالک، کوئی یہ نہیں کوئی وہ، میں صاف مالک ہوئی نہیں میں کیتے نے. شیطان دے آنکھیں لگا ہوا، لیکن مالک جے تو نہ بخشے تو شیطان راضی ہو جائے گا، منو معافی دے جائے. بس اتنا کام کرنا ہے. کوئی نہیں کہ جی میں نے وہ نہیں کیا، میں مجھ سے کرو، نہ ایک ایک ماننا ہے آج، ایک ایک حضرت ہوا ہے. پہلی طاق رات حضرت جی، ہاں جی پہلی ایک ایک حضرت جی ایک ایک. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارش ہی بند ہو گئی. بند حضرت جی ہم پہ بھی ہو رہی ہے، مٹھی مٹھی وکری بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہم موبائل میں، واٹس ایپ میں، اپنی اپنی دنیا میں، دنیا داری میں، بیوی میں، بچوں میں، مادیت پرستی میں ایسے کھو چکے ہیں. بند ہم پہ بھی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ حضرت، وکری بات ہے سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کئی بار بیان کیا حضرت جی، میں نے خود حضرت جی 7ویں یا 8ویں دن ابو جی حج پہ تھے، ہمارا لینٹر ٹپک پڑا حضرت جی، میں اور میری امی جی گھر میں تھے. ہم گھبرا گئے کہ ابو جی تو گھر میں کوئی نہیں، لینٹر ٹپک پڑا. مجھے امی جی فرمانے لگی سلیمان جا چھت پہ چڑھ کے تزان آگ. میں نے خود حضرت جی اتنی بارش پتر برسا کرتی تھی کہ میں نے خود چھت پہ چڑھ کے بارش بند ہونے کے لیے اذان دی ہے. تو گئی ہیں حضرت جی بارش، وجہ ہمارے گناہ، وجہ ہماری نافرمانی، وجہ ہماری معصیت کی نحوست. حضرت آہستہ 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 بارشیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ کم ہو چکی ہیں، لیکن ہو جاتی ہیں. یہ بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے حضرت جی، پھر ہو جاتی ہیں. یہ تو پہلے توبہ 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 تو بند ہی ہو جایا کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ بارش بند ہو گئی ہے، سارے لوگ حاضر ہوئے ہیں. اللہ کے نبی، بارش نہیں برس رہی، سبزہ خشک ہو چکا ہے. سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور کمزور پڑ گئے ہیں. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ باران رحمت برسائے. آپ نے فرمایا سارے میرے ساتھ چلو. استسقاء ادا فرما کے اللہ کے حضور دعا کی، رب کریم تیری مخلوق ہے، ان پہ بارش برسا. لکھا بارش کو نہیں برسی، دھوپ اور تیز ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، یا اللہ ہم تو بارش مانگنے آئے تھے، تو بارش تو برسی کوئی نہیں بلکہ دھوپ اور تیز ہو گئی. تو آگے سے جواب کیا آتا ہے، کلیم اے میرے نبی علیہ السلام، یہ جو بندے آپ لے کے آئے ہیں نا نماز کے لیے، ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں، اس نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا. اس کی راتیں پاک نہیں ہیں، اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں. ہم نے اسے بڑی مہلت دی ہے، ہم نے اسے بڑی ڈھیل دی ہے، لیکن اب ختم. یہ جو بارش نہیں نہ برس رہی، یہ اس کی نحوست ہے. حضرت جی ایک بندہ صرف ہوئی جنہوں 40 سال ہو جائیں اور آپ انہیں کہ سجدہ نہ کرے تو بارش ہی بند ہو جائے. تے کنے کنے حضرت جی اتنے محلے بھرے نے حضرت جی، انہوں نے 40 50 سال ہو گئے نے، کدی مالک اگے چکے ہی نہیں. حضرت آئے ہی نہیں کبھی مسجد، رمضان میں بھی نہیں آئے. ایسے ایسے بدقسمت بھی ہیں. اور دکھ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم سے بڑا بدقسمت ہی کوئی نہیں، کہ رمضان میں بھی اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی. حضرت
وہ اپنے موبائل پہ، وہ اپنی گھڑی پہ، وہ اپنے تعلقات پہ، وہ کسی سوسائٹی میں اپنا گھر ہونے پہ بڑے خوش ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ سب سے مسلمانوں کا خاص الخاص موقع، مسلمانوں کے سب سے خاص ایام، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سب سے مبارک مہینہ مسلمانوں کا، اللہ نے اس میں بھی مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی۔ وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس آئی فون 13 پرو میکس ہے، وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس بڑی قیمتی گاڑی ہے۔ اور یاد رکھنا پتر، میرے بھائیوں، کاکیوں، سب سے اللہ کا سخت ترین عذاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے اپنی امت کو، فرمایا اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلاں فلاں عذاب اترے گا۔ ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلاں فلاں عذاب آئے گا، میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں، مال بڑا ہے، بڑھ رہا ہے دن بہ دن، اولاد بڑی ہے، بڑھ رہی ہے دن بہ دن، تو پھر سزا کاہے کی ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تشریف لے گئے، جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا، ان کو گناہوں کی نحوست سے ڈرا رہا تھا، گناہوں کے عذاب سے ڈرا رہا تھا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ عذاب تم پہ اتریں گے۔ ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ پہ اس کا کرم، اس کا فضل بڑھتا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا کرم ہے؟ اس نے کہا مال بڑا ہے، بڑھ رہا ہے، اولاد بڑی ہے، بڑھ رہی ہے، مویشی بڑے ہیں، زمینیں بڑی ہیں، کھیتی باڑی بڑی ہے، بڑھ رہا ہے میرا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم، میرے جو عذاب کے انداز ہیں، میری جو عذاب کی صورتیں ہیں، ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے اس وقت میں نے اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا ہے۔ عرض کی رب کریم کیا ہے تیرا سب سے سخت ترین عذاب؟ فرمایا میرے کلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں۔ اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو، کسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو، برانڈ کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو، اصل شانوں والا وہی ہے جس کو توفیق سجدہ ہے۔ اللہ ہاں نہ بھائی شیطان کے دھوکے میں آنا، یہ کوئی نہ سمجھے میں کسی کو ٹچ کر رہا ہوں، یہ ساری نعمتیں میرے اللہ نے مجھے بھی دے رکھی ہیں، لیکن کچھ نہیں پتا توفیق سجدہ، اسے توفیق سجدہ نہیں، فرمایا سخت ترین عذاب میں مبتلا ہے، میں نے اس سے توفیق سجدہ چھین لی ہے، میں نے اس سے اپنا نام لینے کی توفیق چھین لی ہے۔ نہ دھوکے میں آنا، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، جس سے وہ خوش ہوتا ہے اسے توفیق سجدہ دیتا ہے۔ لیکن کیا ہے، ہم جناب ماڈرن سیکولر بہو جی صاحب جی بڑے خوش ہیں، دکھی نہیں ہے کہ مجھے رمضان میں بھی توفیق نماز نہیں ہے، مجھے رمضان میں بھی اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی ہے۔ فرمایا 40 سال گزر گئے، اسے کہ باہر آئے، سب کے سامنے آ کے اپنے جرموں کا اقرار کرے۔ اب اس کو پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے، فرمایا کون ہے جس کو 40 سال گزر گئے اس نے سجدہ بھی اپنے اللہ کو نہیں کیا؟ کون ہے؟ راتیں پاک نہیں، تنہائیاں پاک نہیں، باہر آؤ، آ کے اپنے جرموں کا اقرار کرو۔ اب وہ کیا اس کو پتہ ہے، سجے کھبے اگے پیچھے والے کو نہیں پتا کوئی، اس نے نا چادر میں منہ چھپا لیا تاکہ دائیں بائیں والے کو نہ پتہ چل جائے، اور عرض کیا کرتا ہے رب کریم 40 سال گزر گئے، جیسے گزارے سو گزارے، راتیں جیسی تھیں جیسی تھیں، وہ میرے مالک اگر 40 سال پردے ڈال کے رکھے تو کیوں لگا سب کے سامنے میرے پردے کھولنے ہیں؟ اگر تو کھولنا چاہتا تو لوگوں کے سامنے کھول سکتا تھا، لیکن تو نے نہیں کھولے ہیں، پردہ ہی رکھا، لوگوں میں یہی بنائے رکھا کہ بندہ بڑا ٹھیک ہے، بندہ بڑا ٹھیک ہے۔ ہاں حضرت جی کھولن تے آئے تے توبہ ڈر لگتا میاں، کھولن تے آئے تے پلیاں دے کھول چھڑے دے،
اور پتر گل تمہیں اصل دساں، گل صرف ہے یہ پردے ہی پائے سو، باقی گل کوئی نہیں جی ہے، پردے ہی پائے سو۔ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا حضور نیک کیا ہے بد کیا ہے؟ فرمایا میاں گل تو وہ کی پوچھ بیٹھا ہے لیکن پھر سن جو پوچھی لئی آ۔ فرمایا جڑا پھڑ کتے وہ بد ہے، جڑا نہ پھڑیا جائے وہ نیک ہے، باقی چپ ہی چنگی آ میاں۔ پتر پردے ہی پائے، باقی مینوں بھی اپنا پتہ ہے تو تانوں بھی اپنا پتہ ہے، سارے ہی اپنا اپنا پتہ ہے، صرف ہے کہ پردے پائے سن۔ صرف مجھے اب بڑا غصہ آتا ہے، اب بھی آتا ہے، اللہ انشاءاللہ مجھے مکمل شفا دے دے گا۔ اب میں صرف یہ سوچ کے نا میں غصہ پی جاتا ہوں جی، کتنے میرے کھول نہ چھڑے جی، میں دی گرفت کرا میری اتھوں نہ ہو جائے، میں چپ کر جاتا ہوں جی، کوئی آئندہ نہ کریے۔ پردے پائے جی انہیں، جو پھر پردے کھول دینا تو پھر بڑے بڑے ذلیل ہوں جی، پاویں وہ کو وزیر اعظم ہوئے تو پاویں جڑا مرضی ہوئے۔ عرض کرتا ہے رب کریم اگر 40 سال نہیں کھولے تو نے پردے ڈالے رکھے، اب کیوں لگا پردے کھولنے؟ میرے مالک مجھے ان سب میں رسوا نہ کر، مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا نا اینی کی گل ہوں من جاؤ جی، کوئی کمینہ ہو میں اس کی بات نہیں کر رہا، مرد ہو حضرت جی، بندہ تھلے بہ جانا وہ معافی پا جی چھڑ دو، پا جی چھڑ دینا نا، میں کمینے کی بات نہیں کر رہا حضرت، وہ بھی چھڑ دیا کہ یار بندہ تھلے ڈگ پیا، بھائی اینی جی گل ہے حضرت، اینی جی گل جا پو تھلے، یا اللہ معافی دے، اگو نہیں کروں گا۔ اور معافی آج رات اس طرح نہیں ماننی کہ پچھلے دی معافی تے اگوں پھر شروع، پکی توبہ کرنی ہے، ہو گیا وہ پھر معاف کر دے گا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہیں، کون ہے؟ یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ مینوں نہ مینوں سارے جی رسو، میرے محلے دار بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، میری اولاد بھی ہے۔ اللہ حدیث میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا، میں ویسے کہہ رہا ہوں، ظاہر اس کے دل میں خیال تو آیا ہوگا نا، پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھتا تھا، وہ مجھے کیا سمجھتا تھا، وہ مجھے کیا سمجھتا تھا۔ آج سب کے سامنے کھل جائے گا کہ میں ہوں وہ جس کی نحوست سے بارش ہی بند ہو گئی، میں ہوں اتنا گناہ گار، میں ہوں رب کا اتنا نافرمان۔ خیال تو آیا ہوگا نا دل میں، بیٹا بھی کھڑا ہے، باپ بھی کھڑا ہے، بھائی بھی کھڑا ہے، بھتیجا بھی کھڑا ہے، بانجا بھی کھڑا ہے، سب کے سامنے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہتا رہا، پکارتا رہا، کہتا رہا، پکارتا رہا، بس لکھا ہے ایک آنسو رخسار پہ بہ آیا، بس آنسو کا آنا تھا، دریا رحمت جوش میں آیا اور چھما چھم بارش برسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کریم تو کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ ہے 40 سال ہو گئے ہیں، عمل ٹھیک نہیں، یہ اس کی نحوست ہے، بارش نہیں برس رہی، تو بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، تو یا اللہ بارش کیوں برسا دی؟ فرمایا میرے کلیم جس کی وجہ سے نہیں نہ برسا رہا تھا میں نے اب اسی کی وجہ سے برسا دی ہے۔ عرض کی اللہ بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، ہائے 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 ہائے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ حضرت بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، فرمایا کلیم جس کی وجہ سے نہیں نہ برس رہی تھی اب اسی کی وجہ سے برسائی ہے۔ عرض کی رب کریم ہوا کیا؟ فرمایا میرے کلیم بندے نے صلح کر لی ہے مجھ سے، بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اس نے معافی مانگ لی ہے مجھ سے، اس نے توبہ کر لی ہے، اور ہم معافی دینے والے ہیں، ہم توبہ قبول کرنے والے ہیں، ہم صلح کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کریم دکھا تو صحیح کون ہے، کون ہے وہ؟ تو آگے سے جواب کیا آتا ہے میرے کلیم اور جب میرا نافرمان تھا میں نے تو تب نہیں کسی کو بتایا، اب تو میرا دوست بن گیا ہے۔ منائیے جاندہ پہ جی ویلا، حضرت جی ویلا جاندہ پہ حضرت جی، اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو مناؤ بہت حضرت جی۔ سحری افتار نکلیے تھوڑا جا ذرا باہر ہوں حضرت جی،
اور اصل کام معلوم دھیان دئیے کہ دن تھوڑے ہیں اور ابھی ہمارا کام نہیں بنا، ابھی ہمارا کام نہیں بنا، معافی